علم سے ہے تعمیر ترقی، علم سے ہی خوشحالی ہے، علم سے ہے مضبوط معیشت، علم سے ہی ہریالی ہے۔ علم کی دولت حاصل کر کے لوگوں میں تقسیم کریں، بکھری ہوئی قوت کو سمیٹے ملت کی تنظیم کریں، دور کرے دنیا سے جہالت، عام یہاں تعلیم کریں، علم بنا دشوار ہے جینا، بربادی بدحالی ہے۔ ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ، تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پہلی مرتبہ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اشارات ترجمان القرآن جنوری 2017۔ یہ تحریر ہے ڈاکٹر انیس احمد کی اور موضوع ہے تعلیم اور معاشرتی انقلاب کی راہ۔ تحریکات اسلامی کا نصب العین معاشرتی تبدیلی اور انقلاب کا برپا کرنا ہے۔ اس نصب العین کے حصول کا ایک اہم ذریعہ تعلیم ہے، اس لیے منصب رسالت پر فائز کرتے وقت داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معلمانہ کردار سے آگاہ کیا گیا تھا، اور اولین ہدایت یہ دی گئی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ علق۔ اس کا ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ ان اولین نازل ہونے والی 5 مختصر آیات میں رب کریم نے جہاں امیون میں سے منتخب کیے جانے والے سراج منیرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی کہ وہ اپنے رب کے نام سے تلاوت آیات کریں، وہیں یہ بات بھی سمجھا دی کہ یہ وہ علم نہیں ہے جو انسانی عقل کی تشکیل کرتی ہے، یہ وہ علم ہے جو وحی الہی کے ذریعے انہیں دیا جا رہا ہے، اور ان کے ذریعے ان تمام انسانوں تک اسے پہچانے کا آغاز کیا جا رہا ہے جنہیں آغاز میں خالق کائنات نے جمے ہوئے خون کی ایک پھٹکی سے پیدا کیا اور پھر شعور و آگہی سے نوازا۔ ایک اور مقام پر تعلیم کی اس بنیادی اہمیت کو یوں بیان کیا گیا کہ وہ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ مزید یہ بات بھی فرما دی گئی کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ ایسے بندے ہیں جو اپنے رب کے شاکر بندے ہونے کے ساتھ اپنے رب کا خشیہ یا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں، جو شعوری طور پر اس کی بندگی اختیار کرتے ہیں اور بندگی رب کے پیغام کو ہمہ وقت اپنی بنیادی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ادا کرتے ہیں۔ داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں یہی بات فرمائی، انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ پہلے دن سے دعوت دین کی اشاعت کے لیے مکہ مکرمہ میں دار ارقم اور مدینہ منورہ میں صفا کے تعلیمی اور تربیتی ادارے قائم فرمائے۔ یعنی تحریکات اسلامی کے لیے مکہ اور مدینہ سے جو رہنما اسوہ ملتا ہے وہ تعلیم کی اشاعت ہے، اور یہ معاملہ محض انفرادی طور پر کرنے کا نہیں ہے۔ اس لیے تحریکات اسلامی کی ایک اہم ترجیح تعلیم بطور ایک ادارہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ توقع کی جاتی ہے کہ اس غرض سے تحریکات اسلامی اپنے کارکنوں کی علمی تربیت کے لیے مطالعاتی حلقہ جات، اسرے، تربیت و تعلیم گاہوں، خصوصی خطابات اور دیگر سرگرمیوں کا اہتمام کریں گی، تاکہ کارکنان کے علم اضافے کے ذریعے ان میں خشیت اور تقوی پیدا ہو اور وہ ضروری معلومات کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے سکیں۔ دعوت کے تناظر میں تحریکات اسلامی کا دائرہ عمل روایتی تصور تبلیغ سے بہت مختلف ہے۔ اسلامی تحریک علم کے وسیع تر تصور کو پیش نظر رکھتی ہیں۔ اس زمین میں فرد کی اصلاح سے لے کر معاشرے اور مزید یہ کہ ملکی اور عالمی امور سے آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ اسی طرح گھر میں اہل خانہ کے درمیان محبت اور رحمت کے تعلق کی پرورش سے لے کر معاشرے سے تضادات دور کرنے کے برداشت اور تعاون کی مضبوط بنیادیں استوار کرنے کے کام ہوں۔ تحریکات اسلامی کا تصور دعوت و ابلاغ ان تمام مسائل کا احاطہ کرتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ ہر شعبے میں تعلیم بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ سامراجی طاقتیں البتہ چاہتی ہیں کہ سیاسی طور پر غلامی اور بے اختیاری کے شکنجے میں کسی گئی اقوام کو محکومیت کے زنجیروں میں اسی طرح جگڑے رکھیں کہ وہ زنجیروں کو
زیور سمجھنا شروع کر دیں، اور وہ اس تصور کے لیے تعلیم کو ذریعہ بناتی ہیں۔ برعظیم پاک و ہند، انڈونیشیا، ملیشیا، الجزائر، تونس، مصر، شام، سوڈان، فلپائن، غرض کہ جہاں جہاں یہ مغربی سامراج گیا، اس نے تعلیم کے ذریعے ہی معاشرتی تبدیلی پیدا کی اور سیاسی غلامی کو گہرا کیا۔ پاکستان کے پس منظر میں تحریک اسلامی سے وابستہ افراد کی اگر مناسب تعلیمی منصوبہ بندی کی جائے، دستور پاکستان کی روشنی میں بغیر کسی غیر جمہوری ذریعے کے معاشرتی انقلاب کی راہ ہموار کی جا سکتی ہے، جو کلی انقلاب کے لیے ممد و معاون ہوگی۔ یہ تعلیمی معاشرتی انقلاب تحریک کی حکمت و دعوت اور طریقہ کار سے پوری طرح مناسبت رکھتا ہے، اور قلیل المیعاد اور طویل المیعاد منصوبہ بندی کے ذریعے سے تحریک کے نصب العین کے حصول کا ذریعہ فراہم کر سکتا ہے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی وہ مراکز ہیں جہاں سے وہ افراد کار فراہم ہوتے ہیں جو سامراج کی چھوڑی ہوئی روایت کا حصہ بن جائیں تو نوکر شاہی میں بابو بن کر خوش و خرم رہتے ہیں، مگر یہی افراد اگر تعلیم سے گزریں جو سیرت و کردار کی تعمیر اور عقل و دانش کی تہذیب کے ذریعے انہیں اپنے دین و روایات پر فخر کرنا سکھائے اور اسلام کو زندگی کا مقصد اور مشن بنانے کے داعیہ پیدا کرے، تو یہ افراد کار دنیا کے بڑے سے بڑے طاغوتی نظام کو اپنی حکمت عملی سے ایک عادلانہ معاشرے میں تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تحریک اسلامی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آج پاکستان کے تمام صوبوں میں ایسے تعلیمی ادارے موجود ہیں جو اس کی فکر سے نظری اتفاق رکھتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس زمینی حقیقت سے ذہانت اور حکمت کے ساتھ فائدہ اٹھایا جائے اور ایک جامع حکمت عملی اور اس موجود سہولت کو ایک قیمتی افرادی اثاثے میں تبدیل کر دے، اور یہ افرادی اثاثہ تحریک اسلامی کے نصب العین کے حصول کا ذریعہ بن جائے۔ تعلیم و تربیت معاشرتی تبدیلی کی شاہراہ ہے، لیکن یہ اس وقت صحیح نتائج پیدا کر سکتی ہے جب نہ صرف نصاب، تدریسی کتب، ادارے کا ماحول، بلکہ معلمین و معلمات کا ذاتی کردار، سیرت اور اخلاق کی اعلیٰ مثال پیش کرتا۔ انبیاء کرام کا مقصد محض کتاب کا پہنچا دینا نہیں تھا، ان کا اصل کارنامہ وہ اسوہ حسنہ پیش کرنا تھا جو ان کی تعلیمات کا مرقع اور ہر پیروکار کے لیے قابل عمل مثال ہو۔ اسی بنا پر داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب تعلیمی ادارے نظریاتی تربیت گاہوں میں تبدیل ہو جائیں، ملک گیر پیمانے پر ان کا نصاب، اساتذہ کی صلاحیت، تجربہ و کردار و سیرت اور نصابی کتب اور رہنما کتب کے انتخاب میں بنیاد محض تعلیمی کمال نہ ہو بلکہ تربیت اخلاق ہو۔ اسی راستے پر چلتے ہوئے ان تعلیمی اداروں سے روشن دماغ قائد، اخلاق حسنہ کے نمونے، جرأت و خود اعتمادی کے امین، حلم و بردباری اور برداشت اور استقامت کے نمائندے اور باہمی رحمت و مودت کے علم بردار نوجوان پیدا ہو سکیں گے۔ یہ کام نہ تو مشکل ہے اور نہ کوئی خام خیالی۔ آج بھی جہاں کہیں صحیح اخلاقی تربیت، سائنسی علوم کی اعلیٰ تعلیم، صبر و استقامت، سچائی اور خودداری کی تربیت دی جائے گی، وہاں ایسے افراد پیدا ہوں گے جو عصر حاضر کے نام نہاد سامراجی اجارہ دار قوتوں کا ایمان و اعتماد کے ساتھ مقابلہ کر سکیں گے۔ اسلام کی شورائی اور جمہوری اقدار کے ساتھ خود انحصاری، سچائی، امانت، دیانت اور للہیت رکھنے والی شخصیت پیدا کرنے کے لیے تعلیمی کے ذریعے اپنے نصب العین کی واضح شعور کے ساتھ ایک جامع حکمت عملی اور صبر و توکل کے سہارے یہ کام کرنا ہوگا۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ مدینہ کا راستہ مکہ اور حبشہ سے ہو کر گزرتا ہے۔ مکہ کا صبر آزما دور اور حبشہ کی غریب الوطنی وہ مراحل ہیں جن سے گزرے بغیر عدل و احسان پر مبنی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ آج تحریک اسلامی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ تعلیم کے شعبے میں اس سے وابستہ افراد کے تعلیمی ادارے تقریباً پورے ملک میں کام کر رہے ہیں، پر سوال یہ ہے کہ کیا وہ ایسی معیاری اخلاقی تعلیم دینے میں کامیاب ہوئے ہیں جو نئی نسل میں ذہنی انقلاب برپا کر دے اور انہیں مستقبل کی تعمیری اور اصلاحی قیادت کے لیے تیار کر دے؟ اس تعلیمی جہاد کے ساتھ دوسرا لازمی میدان وہ ہے جسے قرآن کریم نے حکمت دعوت و ابلاغ سے تعبیر کیا ہے، جو ہدایت الہی کو آسان اور ہر خاص و عام کے لیے قابل فہم بنا کر پیش کرنا ہے۔ آج ہم جسے ابلاغ عامہ کہتے ہیں، یہ چاہے طبع شدہ الفاظ کی شکل میں ہو یا برقی پیغامات کی شکل میں، اس کا بنیادی مقصد مطلوبہ پیغام کو جاذب نظر بنا کر دل و دماغ میں اتار دینا ہے۔ غالباً اسی بنا پر قرآن کریم کی آیات میں اثر انگیزی اور معرفت کو اس طرح سمو دیا گیا ہے کہ ہر آیت جامع اور مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ معنی و مفہوم کے خزانے فراہم کر دیتی ہے۔ آج اولین تعلیم گاہ یعنی آغوش مادر اور اسکول اور مدرسے کے کردار کو میڈیا نے فنی مہارت کے ساتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔
دکھ کی بات یہ ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے افراد بھی اس مجرمانہ تہذیبی ڈاکے پر بے چین نظر نہیں آتے۔ تحریک اسلامی کے لیے اس کی سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اولاً اس اہم معاشرتی اور تہذیبی مسئلے سے قوم کو دلائل اور شواہد کی بنیاد پر آگاہ کرے، ماں کی تربیت اور خاندان کی مرکزیت و عظمت کی تجدید اور حیات نو کے لیے منظم جد و جہد کرے، اور ساتھ ہی اپنی دعوت کو پہنچانے کے لیے اس مؤثر ذریعے کو اخلاق کی پابندیوں اور تہذیبی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اختیار کرے، اور تعلیم گاہوں سے وہ نوجوان نکلیں جو اپنی سیرت و کردار اور اپنے علم و تجربے کی مدد سے اس کا رد کر سکیں۔ اس حوالے سے بات کی فوری ضرورت ہے کہ میڈیا سے وابستہ ماہرین اور مصنفین کے لیے ایک مستقل ادارہ ایسا قائم کیا جائے جہاں تبادلہ خیالات، علمی تحقیق اور نوجوان نسل کی تربیت اس طرح ہو سکے کہ انہیں اسلام کی نظام عدل اور پاکستان کی نظریاتی اساس و تاریخ پر پورا عبور حاصل ہو۔ یہی نوجوان تحریک کے نصب العین کے حصول کے لیے افرادی سرمایہ فراہم کریں گے۔ ہر تحریک اسی وقت تک اپنا وزن اور اثر رکھتی ہے جب تک اس میں نیا خون، فکری یکجہتی، اجتہادی صلاحیت اور نظم و ضبط قائم رکھنے کی صلاحیت موجود ہو۔ نیا خون اگر تحریک کی فکر کے رنگ میں رنگ گیا تو صبر و استقامت اور کامیابی کی علامت بن جائے گا۔ تعلیمی اور ابلاغی جہاد کا آغاز کرنے کے لیے وسائل اور خام مواد پہلے سے ہی موجود ہے۔ تحریکی فکر سے وابستہ افراد کے بہت سے ادارے اس میدان میں کام کر رہے ہیں، لیکن ایسی کوئی تنظیمی شکل اور انتظام موجود نہیں ہے جس کے ذریعے باہمی تعارف اور رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ یہ کام ان کی آزادی کو متاثر کیے بغیر سر انجام دیا جانا چاہیے۔ علمی، نصابی اور تربیتی حوالے سے ایسی گائیڈ لائنز باہمی مشورے سے بآسانی تیار کی جا سکتی ہیں جن کی پابندی کا اہتمام سب ادارے بحسن خوبی کر سکیں۔ تعلیمی اداروں کی صوبائی اور مرکزی سطح پر ادارتی تنظیم سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایک مرکزی نظم کے تحت آ جائیں اور اپنی ترقی خود مختاری سے محروم ہو جائیں، قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان میں نصب العین اور حکمت عملی پر اتفاق ہو، منزل واضح ہو اور ہر طالب علم اتعلیق کی نگرانی اور سرپرستی میں اپنی شخصیت اور فکر کی صورت گری کر سکے، اور ایک مشاورتی عمل کے نتیجے میں اپنے مستقبل کا نقشہ ذہن میں لے کر تعلیمی ادارے سے نکلے، جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ طالب علم کو تعلیم مکمل کرنے کے بعد زندگی کے کس شعبے میں ممتاز مقام حاصل کرنا ہے۔ تجارت میں، سرکاری ملازمت میں، قانون نافذ کرنے والے اداروں میں، عدلیہ اور دفاع کے نظام میں، یا جو شعبہ بھی اسے پسند ہے، اس میں کس مقام تک اور کتنے وقت میں وہاں پہنچنا ہے۔ جب تک یہ عملی زندگی کا منصوبہ تعلیمی مراحل کے درمیان میں واضح نہیں ہوگا، تعلیم مکمل ہونے کے بعد بھی وہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے گا۔ تحریک اسلامی کی کامیابی کا راز اس کی منصوبہ بندی میں ہے۔ یہ تعلیمی حکمت عملی جینیس افراد پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس لیے اس کی اہمیت کے پیش نظر ترجیحات کی فہرست میں اسے سب سے اول ہونا چاہیے۔ اس مہم میں نہ کسی بڑی مالی امداد کی ضرورت ہے اور نہ ہی نئے سرے سے پہیہ ایجاد کرنے کی حاجت، صرف ترجیحات کی ترتیب پر غور اور موجودہ آزاد اداروں کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی فکری تنظیم بندی، اہداف پر یکسوئی اور اساتذہ کی تربیتی حکمت کار، نصابی کتب اور نصاب پر نظر ثانی کرنا ہے۔ پھر اس کا استعمال یہ ہے جو تحریک کے نصب العین سے مطابقت رکھتا ہو۔ تحریک کا نصب العین در حقیقت پاکستان کا نصب العین ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ اس کام کو ذمہ داری سے کیا جائے تاکہ یہ محض فارمیلٹی کا شکار نہ ہو اور اپنی اصل روح کے ساتھ ملک گیر بنیادوں پر زیر عمل لایا جا سکے۔ ہر اس انسانی کوشش اور سعی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو خلوص نیت سے اور کسی دنیاوی اجر، تمغے اور اعزاز کے حصول کی طمع کے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے گی تو اس میں کامیابی دے گا۔ یہ ایک ابدی اصول ہے، اس میں کسی قوم اور زمانے کی قید نہیں۔ تعلیمی حکمت عملی ہی کامیابی کا راستہ اور اسوہ حسنہ کی پیروی ہے۔ قرآن کریم نے بے شمار مقامات پر اس بات کو دہرایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی دعوتی سرگرمی میں دن رات تمام قوتوں کے ساتھ مصروف رہنے کے باوجود لوگوں سے کسی اجر کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ تحریک اسلامی سے وابستہ افراد کی دعوتی سرگرمی بھی اگر خلوصی نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہے تو وہ خود اپنے فضل و کرم سے تحریک کے لیے مشکلات کو دور کرے گا، آسانیاں پیدا کرے گا۔ لیکن اگر نیت محض شہرت یا مادی ہدف ہو تو پھر ممکن ہے کہ دنیاوی ہدف تو شاید حاصل ہو جائے لیکن آخرت کا معاملہ مشکوک ہو جائے گا۔ دوسری جانب اگر تمام تر کوشش خلوص نیت سے رضا الہی کے لیے ہے تو پھر چاہے فوری نتائج حاصل نہ بھی ہوں لیکن وہ جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے کی قوت رکھتا ہے، اس کا فرمان ہے وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔
آل عمران، دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تحریک اسلامی سے وابستہ کسی قائد یا کارکن کے لیے ذہن میں اس تذبذب کا پیدا ہونا کہ اللہ کی مدد آخر کب آئے گی، ہم کب تک یوں ہی جد و جہد کرتے رہیں گے، اسلامی تبدیلی اور انقلاب آ کیوں نہیں جاتا، دراصل یہ ایک عاجلانہ نفسیات کا پتہ دیتا ہے۔ تحریکی نفسیات اخروی زندگی کی کامیابی سے منسوب ہوتی ہے۔ تحریکی نقطہ نظر کی اصل کامیابی رضا الہی کا حصول ہے، اور اس دنیا میں کامیابی اس کی طرف سے ایک اضافی انعام ہے۔ اس وقت وطن عزیز میں مروجہ تعلیمی نظام کی بنیاد زندگی میں تقسیم کے اصولوں پر ہے۔ چنانچہ اس طرح جو ذہن پیدا ہوتا ہے وہ انسانی زندگی کو دنیاوی اور روحانی خانوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ایک کا تعلق اس کے ذاتی روحانی سکون سے ہے اور دوسرے کا تعلق مادی ترقی سے۔ اسلام اس تقسیم کو شرک سے تعبیر کرتا ہے اور تمام علوم کو وحی الہی کی روشنی میں مادی اور تجرباتی معیار کی جگہ ابدی اخلاقی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنا چاہتا ہے۔ اسلام رنگ و نسل، جنس اور زبان کی قید سے بلند ہو کر معاشرے کے ہر فرد پر کم از کم اتنی تعلیم کا حصول فرض قرار دیتا ہے جس سے وہ شعوری طور پر ہر عمل کے اخلاقی یا غیر اخلاقی ہونے کا فیصلہ کر سکے، حلال و حرام میں تمیز کے قابل ہو، اسے طہارت اور نجاست کا فرق معلوم ہو، اور یہ طہارت محض جسمانی نہیں، فکری بھی ہے اور معاملات کی بھی۔ تعلیم کے ذریعے معاشرتی اصلاح اور انقلاب کے عمل میں قرآن کریم اللہ کے بندوں کی معاشی، معاشرتی، سیاسی، ثقافتی ضروریات کو پورا کرنا بھی ایک فرض قرار دیتا ہے۔ جس طرح انسانوں پر اللہ کا حق ہے کہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے اپنا سر اطاعت اس کے سامنے جھکا دیا جائے، اسی طرح اللہ کے بندوں کا حق یہ ہے کہ ہر ضرورت مند، مسکین، فقیر، غریب کی اس حد تک امداد ہو جائے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے، اور جو کچھ ایک فرد کی اپنی ضروریات سے زائد ہو وہ اسے اللہ کی خوشنودی کے لیے ضرورت مندوں پر خرچ کر دے، تاکہ اس مال کے بدلے اسے 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ اجر آخرت میں مل جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ الخدمت کے زیر انتظام شفا خانے اور طبی مراکز ملک کے بعض حصوں میں خدمت خلق کے لیے موجود ہیں، مگر یہاں پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان مریضوں کی فکری اور روحانی صحت کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے؟ ملک گیر منصوبہ بندی کے ذریعے ہر مریض کے احوال کا تجزیہ اور حاصل شدہ معلومات کی بنا پر اس تک دعوتی معلومات پہنچانے کی کاوشوں کا میدان کھلا ہوا ہے۔ یہی شکل تعلیم گاہوں میں اختیار کی جانی چاہیے کہ والدین کے ساتھ کس درجے کا رابطہ رکھا گیا ہے۔ تعلیم اور خدمت خلق دراصل دعوت کے وسیلے ہیں، ان کا مقصد نہ صرف اللہ کے بندوں کی جسمانی صحت ہے بلکہ ان کی اخلاقی اور روحانی ترقی اور فکری اصلاح بھی اس کا ایک اہم مقصد ہے۔ طبی سہولیات مختلف شکلوں میں فراہم کی جا سکتی ہیں۔ بہترین شکل تو مفت طبی امداد کی مراکز کا قیام ہے، تاہم کام کے آغاز کے لیے ایسے علاقوں میں جہاں دور دور تک اسپتال کا وجود نہیں ہے، مقامی افراد سے مشورہ کر کے بآسانی انتظام کیا جا سکتا ہے۔ کوئی صاحب خیر اپنے گھر کا کوئی ایک کمرہ جس کا دروازہ باہر کھلتا ہو، اس میں طبی معائنے کی میز رکھنے اور طبیب کے بیٹھنے کی جگہ نکل سکتی ہو، رضاکارانہ طور پر استعمال کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ اسی طرح بغیر کسی مالی بوجھ کے جگہ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک دو مستند ڈاکٹروں سے رضاکارانہ طور پر ہفتے میں 1 یا 2 دن کا وقت مانگا جا سکتا ہے۔ علاقے کے میڈیکل اسٹوروں سے بات کی جا سکتی ہے۔ ایسے افراد جو قیمتی ادویات نہیں خرید سکتے خصوصی رعایت کر کے اور بعض ادویات اس طبی مرکز کو عطیے کے طور پر بھی دینے کی تدبیر کریں۔ تعلیم کے میدان میں گھر اسکول اور بیٹھک اسکول کا تجربہ بھی اس سلسلے میں مشعل راہ بن سکتا ہے۔ طبی امداد کے لیے سوزوکی کیری میں ایک پورا سفری شفا خانہ بنایا جا سکتا ہے جو مقررہ دنوں میں کم آمدنی والوں کی بستیوں میں جا کر 2 یا 3 گھنٹے صرف کرے اور خصوصاً بچوں میں امراض کے تدارک کے لیے عوام کو تعلیم و تربیت دے اور ساتھ ہی بچوں کے مفت معائنے کے بعد انہیں ادویات بھی تجویز کرے۔ ایسے معاملات جن میں علاج کے لیے اسپتال میں داخلہ ضروری ہو انہیں کسی قریب کے ہسپتال تک پہنچایا جائے اور ادویات کے حصول میں ان کی امداد کی جائے۔ ملکی یونیورسٹیوں میں تعلیم پانے والے طلبہ و طالبات کو رضاکارانہ طور پر الگ الگ وفود کی شکل میں قریبی ہسپتالوں کا دورہ کرایا جائے اور طلبہ مردوں کے وارڈ میں اور طالبات خواتین کے وارڈ میں جا کر ان کی عیادت کریں اور انہیں کوئی تحفہ دیں، چاہے وہ کوئی پھل ہو یا ایک پھول ہی کیوں نہ ہو۔ اس معمولی عمل خیر کے نتیجے میں طلبہ و طالبات کو زندگی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا۔ جب وہ اپنی جیب سے پھل خرید کر مریضوں میں تقسیم کریں گے تو جذبہ انفاق پیدا ہوگا اور باہمی اخوت کو تقویت ملے گی۔ اس پوری مشق کا مقصد طلبہ و طالبات کو علمی دعوت سے روشناس کرانا اور خدمت خلق کے ذریعے متحرک کرنا ہے۔ تعلیم بالغاں بھی کرنے کا اہم کام ہے۔ مناسب منصوبہ بندی کی جائے تو رضاکارانہ طور پر طلبہ کے ذریعے
خصوصاً گرمیوں کی تعطیلات میں ہم تعلیم بالغاں کے مراکز قائم کیے جا سکتے ہیں۔ ملک میں معاشی عدم استحکام نے ہر شخص کو کربناک معاشی دوڑ میں لگا دیا ہے۔ معاشی ضروریات کو تسلیم کرتے ہوئے تحریک ایسے اداروں کے قیام کی حوصلہ افزائی کر سکتی ہے جو چھوٹے کاروباروں کے لیے غربت اور بے روزگاری میں کمی لا سکیں، اور جو لوگ اس طرح ان کے رابطے میں آئیں ان کی فکری تربیت کے ذریعے تحریک کی قوت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ابلاغ عامہ کے اداروں نے گزشتہ 20 سال کے عرصے میں جس طرح قوم کو بد اخلاقی، بد اتواری اور بد معاملگی کی تعلیم دی ہے، اس سے قوم کو نجات دلانے کے لیے تعمیری اور مثبت کاموں کی ضرورت ہے۔ محض تنقید اور احتجاج سے کام نہیں چل سکتا۔ بغیر کسی مزید تاخیر کے دعوت دین کے حوالے سے یہ چیز اب واجب کا مقام رکھتی ہے کہ تحریک سے وابستہ افراد کم از کم ایک میڈیا ہاؤس قائم کریں جو تعلیمی، اصلاحی اور معاشرتی موضوعات پر ایسے پروگرام بنائے جو فنی طور پر اعلیٰ معیار کے ہوں اور تحریک کی دعوت کو پیش کرتے ہوں۔ جب تک ابلاغ عامہ کے ہم خیال ادارے قائم نہیں ہوتے، کم از کم جو روایتی ادارے موجود ہیں انہیں شعوری طور پر توسیع دعوت، تعمیر فکر و کردار کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس غرض کے لیے خصوصی تربیتی پروگراموں کا ایک اور سلسلہ شروع کرنا ہوگا۔ اس کے لیے مساجد اور کمیونٹی کے مراکز یعنی چوپال کو استعمال کرانا ہوگا کہ عوام میں مسائل کا شعور اور ان کے حل کے لیے آگاہی پیدا ہو سکے۔ مفت مشاورت فراہم کرنے والے مراکز ہر گاؤں اور شہر میں قائم کیے جائیں، جن میں مقررہ اوقات میں رضاکار لوگوں کے مسائل سنیں اور انہیں قرآن و سنت کی روشنی میں حل سے آگاہ کریں۔ موجودہ معاشرتی مسائل کچھ اس رخ سے الجھتے جا رہے ہیں کہ خاندان میں معمولی اختلاف کے نتیجے میں طلاق کو ایک کھیل بنا لیا گیا ہے۔ قرآن و سنت رسول کی روشنی میں جو چیز سخت ناپسندیدہ ہے اسے ڈراموں، فلموں اور ٹی وی شوز میں مضحکہ خیز شکل دے کر لوگوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف طلاق بلکہ سگریٹ نوشی نے بھی صحت کے مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔ اس نوعیت کے معاشرتی مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے عوام کی آگاہی کے لیے وقتاً فوقتاً کسی ایک مسئلے پر ملک گیر مہم چلانے کی ضرورت ہے، جس میں علمی بحث بھی ہو اور جمہوری ذرائع سے عوام کی تعلیم بھی۔ جب تک ہم مقامی مسائل کو سمجھنے کے بعد حل پیش نہیں کریں گے، ہماری دعوت نامکمل رہے گی اور تحریک کی متوقع دعوتی کامیابی کی منزل قریب نہیں آ سکے گی۔ مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ افراد کے لیے ایسے تنظیمیں قائم کرنا ہوں گی جن میں ماہرین اپنی پیشہ ورانہ ضرورت کے طور پر ان اداروں سے وابستہ ہوں اور معاشرتی تعلیم و انقلاب کے عمل میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تعلیمی اور معاشرتی انقلاب اور اصلاح کے کام کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ خواتین کے مسائل کے صحیح شعور کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے حل تجویز کیے جائیں جو جدید تعلیم یافتہ خواتین کو مطمئن کر سکیں۔ بیرونی امداد پر چلنے والے بے شمار رفاعی اداروں نے حقوق نسواں کے نام پر خواتین میں اشتعال اور اسلام سے دوری پیدا کرنے کو اپنا نصب العین بنا لیا ہے۔ تحریک اسلامی کو ان موضوعات پر اپنا موقف اور زیادہ واضح انداز میں پیش کرنا ہوگا اور بلا کسی معذرت کے اسلامی تعلیمات کو جدید زبان میں اس طرح پیش کرنا ہوگا کہ عقلی دلائل اور تاریخی شواہد کی بنیاد پر اسلام کے صحیح خد و خال کا فہم عام کیا جا سکے۔ موجودہ صورتحال میں خواتین میں ملک گیر بنیادوں پر ایک واضح تبدیلی کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک جانب بہت سی وہ خواتین ہیں جو کل تک اسلام کے بارے میں مخصوص پروپیگنڈے کے زیر اثر ہچکچاہٹ کا شکار تھیں اور اب اسلام سے قریب آئی ہیں۔ دوسری طرف NGOs کلچر نے بہت سی نوجوان خواتین کو اسلام سے دور بھی کیا ہے۔ اس پہلو سے بھی مناسب حکمت عملی کے ساتھ اس طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خواتین کی فکری تطہیر اور تنظیم غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔